دائیں سے بائیں تک حضرت کا استقبال نعرے تکبیر رسالت سے کر لیا جائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ممبر نور پر جلوہ بار علماء کرام خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت رہبر راہ شریعت اور پردہ نشین خواتین اسلام کے ماں بہنوں، عزیز بچوں، دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بے شمار ممبر پر لوگ بیٹھے ہیں، میں نام سے واقف نہیں ہوں. میں یوں عرض کروں گا، کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں، کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں. جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق. ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع ہے، بہت اچھے علماء ہیں. میں کہوں گا کہ ایسی محفل، ایسا جلسہ، بولنے والی قوم ہو تو ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ. کہ ایسی محفل، ایسا جلسہ، ایسے علماء ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو. ایسی محفل، ایسا جلسہ ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو. اور جس میں ہو ذکر شاہ مدینہ، جس میں ہو ذکر شاہ مدینہ، ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو. اور کفر کی رنگت فیکی فیکی، کفر کی رنگت فیکی فیکی، ظلم کا چہرہ سہما سہما. کفر کی رنگت فیکی فیکی، ظلم کا چہرہ سہما سہما. ارے آؤ بتہا ایسا جلوہ، آؤ بتہا ایسا جلوہ، ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو. آؤ بتہا ایسا جلوہ، ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو. اور چپا چپا روشن روشن، بولو زور سے سبحان اللہ. چپا چپا روشن روشن، چپا چپا روشن روشن. اما جگمگ جگمگ شہر مدینہ، ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو. جگمگ جگمگ شہر مدینہ، ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو. اور ایسی محفل، ایسا جلسہ ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو. جس میں ہو ذکر شاہ مدینہ، ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو. بلند آواز سے جھوم کر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، بڑے سناٹے میں بیٹھا تھا. میں نے پوچھا پروردگار عالم، اے میرے مالک و مولا، اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، زمین تو نے بنائی، آسمان تو نے بنایا. پروردگار عالم سب کچھ تو نے پیدا کیا. اے پروردگار عالم، نماز تو نے دی، روزہ تو نے دیا، حج تو نے دیا، زکوٰۃ تو نے دی. پروردگار عالم سب کچھ تو نے دیا. اے پروردگار عالم، نماز تو نے ہی پڑھواتا ہے، بندوں سے پڑھواتا ہے. نماز تو نے ہی پڑھتا، بندوں سے پڑھواتا ہے. روزہ تو نے ہی رکھتا، بندوں سے رکھواتا ہے. زکوٰۃ تو نے ہی دیتا، بندوں سے دلواتا ہے. حج تو نے ہی کرتا، بندوں سے دلواتا ہے. گویا ہے پروردگار
تو ہر کام اپنے بندوں سے کرواتا ہے، تو کیوں نہیں کرتا ہے پروردگار عالم؟ کوئی تو ایسا ایک کام بتاتے جو تو بھی کرتا ہو، جو تو بھی کرتا ہو۔ تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے دنیا میں ایک واحد کام ہے جو میں کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، میرے نبی بھی کرتے ہیں، اور تمام بندوں سے کروا لیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا ہے پروردگار عالم، اے میرے مالک و مولا، وہ کام کون سا ہے؟ تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا، وہ مصطفیٰ پر درود پڑھنا ہے۔ یہ مصطفیٰ پر درود پڑھنا ایسا کام ہے جو میں بھی کرتا ہوں، میرے بندے بھی کرتے ہیں، اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ تو یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سری محشر کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، ذرا مچل کر بولو سبحان اللہ۔ سری محشر کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اور وہ چاہیں انگلیوں کی گھائیوں سے ہو رہا چشمے، مچل کر بولو سبحان اللہ، کہ وہ چاہے انگلیوں کی گھائیوں سے ہو رہا چشم صحابہ کرام آپ کے ساتھ میں ہیں۔ نبی کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ کی واپسی میں آتی ہی جنگ کی واپسی میں عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، پانی ختم ہو گیا، یا رسول اللہ پانی عطا کر دیجیے۔ عالم تصور میں نے صحابی رسول کے دامن کو تھام کر کہا، وہی مصطفیٰ کے غلام، جس صحرا میں تم ہو اسی صحرا میں مصطفیٰ ہے، جن راستوں میں تم ہو انہی راستوں میں مصطفیٰ ہے، جہاں تمہاری سواری وہی مصطفیٰ کی سواری۔ مصطفیٰ کے ہاتھ میں کوئی پانی کا ڈول تھا جو تم نے پانی مانگ لیا، مصطفیٰ کے ہاتھ میں کوئی پانی کا مسکیزہ تھا جو تم نے پانی مانگ لیا۔ وہی صحابی رسول، اس صحرا میں تمہارا پانی مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ تو صحابی کا عشق بولا، ارے ہم نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتے، اس لیے کہ اگر ہم مصطفیٰ کو اپنی طرح سمجھتے تو اس صحرا میں، اس بیابان میں، ان پہاڑوں میں مصطفیٰ سے پانی نہ مانگتے۔ میں نے کہا تب کیا سمجھتے؟ کہا مصطفیٰ کو تو یہ سمجھتے کہ کائنات میں اللہ نے میرے نبی کی طرح کسی کو بنایا نہیں، اور کائنات میں اللہ نے کسی ماں کو اتنی اوقات چھمتا نہیں تھی جو مصطفیٰ کے جیسا کوئی پیدا کر سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے جیسا کوئی نہیں، ہم مصطفیٰ کو اپنی طرح سمجھ کر نہیں مانگ رہے، بلکہ مصطفیٰ کائنات کے ایسے سلطان ہیں، میرے آقا نے انگلیوں کی گھائیاں کی، صحابہ نے پانی بھر لیا۔ زور سے بولو سبحان اللہ، پورا مجمع مچل کے بولو یا رسول اللہ۔ سارے مجمع والے ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ۔ سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے مٹھی باندھ لیجئے، سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے مٹھی باندھ لیجئے۔ اب اسٹیج والے دیکھیے، اب لوگ بھی اٹھا لیجئے، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اب ہاتھوں کو اٹھایا ہے، بتائیے طاقت آئی کہ نہیں؟ زور سے بولو، طاقت آئی۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ جو انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مٹھی باندھ لے تو انسان کے جسم میں طاقت آ جاوے، انسان طاقتور ہو جاوے۔ جس دن دنیا کا انسان ایک ساتھ میں ہو کر چلنے لگے گا تو انسانوں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور میں آخر میں بیان کرتے کرتے اپنی جگہ لے لوں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ پورا مجمع بولو یا رسول اللہ۔ میری آقا کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں۔ میری آقا بیماری کی حالت میں فرماتے ہو صحابہ اگر کسی کا بدلہ میرے اوپر ہو تو وہ لے سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت مولا علی بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت ابو طلحہ بھی ہیں، لیکن انہی میں ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عکاشہ ہے، بول دو سبحان اللہ۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے آپ سے بدلہ چاہیے،
یا رسول اللہ مجھے آپ سے بدلہ چاہیے۔ سارے صحابہ تو خاموش رہے، زور سے گرا کے دیکھے عکاسہ کی طرف۔ اے عکاسہ تیری اتنی مجال، ہم لوگ مصطفیٰ سے بدلہ نہ مانگے، لیکن اے عکاسہ تو مصطفیٰ سے بدلہ چاہتا تو حضرت عکاسہ کہتے ہاں فلاں جنگ میں میرے مصطفیٰ نے میری پیٹھ پہ ایک کوڑا مارا تھا اور میں چاہتا ہوں اسی کوڑے کا بدلہ مصطفیٰ سے لے لوں۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا عکاسہ نے کہ یا رسول اللہ فلاں جنگ میں یاد کیجئے آپ نے کوڑا مارا تھا میری پیٹھ پہ لگا تھا، یا رسول اللہ اسی کوڑے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تب میرے پیغمبر فرماتے جاؤ میرے کوڑے کو لے کر آؤ۔ حضرت ابو بکر چلے ہیں کوڑے کو لینے، جب کوڑا لینے پہنچے حضرت حسنین قریب میں نہ گئے، آنے کے بعد کہتے وہی کوڑا لے کر مت جاؤ اس لیے کہ میرے نانا سخت بیمار ہیں، تم میری چاہو جان نکال لو، میری کھال کا ایک ایک چمڑی ادھاڑ کر پھینک دو، لیکن میرے نانا مصطفیٰ سے بدلہ مت مانگو۔ لیکن عکاسہ تلے ہیں کہ آج ہم بدلہ دیں گے مصطفیٰ سے، آج ہم مصطفیٰ کو ماریں گے جس طریقے سے مصطفیٰ نے مجھے مارا تھا۔ آ گیا کوڑا آنے کے بعد حضرت عکاسہ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ذرا یاد کیجئے جب آپ نے کوڑا مارا تھا یا رسول اللہ میری پیٹھ پر ہنا تھی، یا رسول اللہ میری پیٹھ ننگی تھی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یاد کیجئے جب کوڑا مارا تھا میری پیٹھ ننگی تھی۔ اب میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ آپ بھی اپنے جسم سے کپڑا اتاریے۔ یا رسول اللہ آپ بھی اپنے جسم سے کپڑا اتاریے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے جسم سے کپڑا اتارا۔ اللہ، میرے مصطفیٰ نے جسم سے کپڑا اتارا۔ جیسے ہی کپڑا اتارا حضرت عکاسہ قریب پہنچے۔ جب قریب پہنچے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں بغلوں کے بیچ میں، بولو زور سے بولو سبحان اللہ، اگر بولنے والی قوم ہو تو زور سے بولو سبحان اللہ۔ جیسے ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ ہی مسجد نبوی میں تقریر فرما رہے تھے، آپ فرما رہے تھے کہ میرے اللہ نے میرے دونوں بغلوں کے بیچ میں مہر ختم نبوت کو رکھا ہے، اگر کوئی اس کو چوم لے گا تو اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ حضرت عکاسہ آگے بڑھنے کے بعد میرے مصطفیٰ کے بغلوں کے بیچ میں مہر ختم نبوت کو چوم کر عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے، کوڑا مارنا تو ایک بہانہ تھا، یا رسول اللہ اصلی مقصد تو آپ کی مہر ختم نبوت چومنے کا نشانہ تھا۔ یعنی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا تھا کہ جو میرے بغل کے بیچوں بیچ میں مہر ختم نبوت اللہ نے رکھی ہے، اگر اس کو جو ملے گا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بولا ہے سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔